أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگو، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں. اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطہ سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. تو یہ سورۃ نساء شروع ہو گئی آج کے درس سے. پیچھے بڑی 3 صورتیں گزر گئی. ایک سورۃ فاتحہ تھی، وہ مضمون کے اعتبار سے بڑی تھی، سب پورے قرآن کا خلاصہ تھا. پھر سورۃ بقرہ، پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران جس کے مضامین الحمدللہ اب تک پہنچ گئے. تو اب سورۃ نساء کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے. تو چونکہ صورتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، تو سورۃ بقرہ کے اندر اصل بنیادی طور پر 4 مضمون ذکر کیے گئے تھے: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق. اور ساتھ ساتھ اس میں دوسرے احکام جو امور انتظامیہ کہلاتے ہیں ان کا ذکر بھی چلا تھا. ساتھ ساتھ اصلاح کے امور بھی ذکر کیے گئے تھے. اور پھر سورۃ آل عمران کے اندر بھی یہ مسئلے توحید رسالت کے بیان ہوئے تھے. زیادہ تر سورۃ آل عمران میں مشرکین کے شبہات کا، خصوصاً نصارہ کے شبہات کا جواب دیا گیا تھا. اور پھر جہاد کا مضمون اور ضمناً انفاق کا مضمون بھی چلتا رہا، لیکن زیادہ تر جہاد کا مضمون جس کے ضمن میں پھر غزوات کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہو گیا. تو اب اس صورت کے اندر جو ہے احکام بیان کیے جائیں گے، امور انتظامیہ بیان کیے جائیں گے تاکہ مسلمانوں میں آپس میں نظم و ضبط رہے، منظم ہو جائیں، ان کے آپس کے جھگڑے فساد نہ ہوں، اور ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح ادا کریں. گویا حقوق العباد کا ذکر ہے اس صورت میں. تو چونکہ حقوق مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو اس لیے کئی احکام آ رہے ہیں اس صورت کے اندر. ایک تو یہ ربط ہو گیا. دوسرا ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں آخر میں تقوی کا حکم تھا. بالکل آخری حکم جو تھا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وہاں بھی تقوی کا آخر میں حکم ہوا. اب اس صورت کا آغاز بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم اس سے ہو رہا ہے. کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو. تو یہاں بھی تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حقوق اور 2 قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کسی ضابطے کے تحت آ سکتے ہیں، اس کے متعلقہ قانون بنایا جا سکتا ہے، کوئی تعیین کی جا سکتی ہے. تو وہ حقوق تو ایسے ہیں کہ وہ حکام جو ہے اس کو کنٹرول کریں. یعنی مسلمان حکمران جو ہیں، خلیفۃ المسلمین اور اس کے ماتحت لوگ وہ اس کو کنٹرول کریں گے، وہ حقوق متعین ہیں، وہ حق دلائیں گے. تو کچھ احکام وہ آ رہے ہیں بعد میں، لیکن پہلے وہ حقوق آ رہے ہیں جو اصل میں وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، قرابت داروں کے حقوق ہیں، یتیموں کے، بیوی کے، بچوں کے، والدین کے وہ حقوق ہیں. لیکن یہ حقوق ایسے ہیں جو قرابت کی وجہ سے حقوق آتے ہیں. تو ان کے بارے میں کوئی انضباطی قانون بنانا بہت ہی مشکل ہے، اور اس طرح حقوق کا معین کرنا بھی بہت ہی مشکل ہے. اس وجہ سے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی اور خوف آخرت. تو یہ ایک ایسی چیز ہے
جی کہ جس کی طاقت انتہائی بھرپور ہے، جی اس میں حکومت بھی کیا ہے اتنی طاقت نہیں رکھتی جتنا خوف خدا طاقت رکھتا ہے انسان کے اندر۔ خوف خدا بڑی رکاوٹ ہے، لیکن حکومت سے تو چھپ کر جی اور ان کے ہرکاروں کو اور پہرے داروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انسان کچھ کا کچھ کر جاتا ہے، تو حکومت کا خوف تو ان کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف، چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، اس طریقے آخرت کا خوف تو ہر ایک نے آخرت کو جانا ہے، تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان حقوق کی ادائیگی میں کیا ہے بالکل کامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی پہلا حکم دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو۔ پھر ساتھ یہ کہ خطاب جو ہے صرف ایک کو نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، بلکہ یا ایھا الناس سب لوگوں کو خطاب ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، جی چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، اس طریقے سے حتیٰ کہ مسلمان اور کافر سب کو خطاب ہو سکتا ہے، کیونکہ الناس میں تو وہ بھی داخل ہیں۔ تو باقی یہ کہ اس وقت نزول قرآن جو لوگ موجود تھے وہ بھی مخاطب ہیں، اور اس طریقے سے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کو خطاب ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ پھر تقویٰ کو متفرع کیا آگے اللہ تعالیٰ کا اسماء میں سے، جی جو اسماء الحسنی میں سے رب کا لفظ ہے، تو اس میں بھی خاص ایک اشارہ ہے کہ دیکھو جی تم ڈرو کس سے، اس ذات سے جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے۔ تو مطلب رب تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو جی آہستہ آہستہ کمال کی طرف پہنچاتا ہے، جی کسی چیز کی تربیت کرنی اور آہستہ آہستہ کمال تک اس کو پہنچانا۔ تو انسان جو ہے اپنی پوری زندگی میں ہر روز، ہر وقت، بلکہ ہر لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مظاہر دیکھ رہا ہے، جی کہ یہ کیسے چل رہا ہے، کس طرح کھا رہا ہے، کس طرح اس کی زندگی چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تربیت ہر حال میں اس کے شامل حال ہے، تو جو ہر لمحہ میں جو ہے کہ تمہاری تربیت کر رہا ہے، تو ایسے رب کی مخالفت سے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور پھر آگے صفت بیان کر دی، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے جی کہ رب بھی وہی ہے، جی روزی رسان، ساری تربیت کرنے والا، پھر پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا نظام بھی عجیب بنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب انسانوں کو بیک وقت ہی پیدا کر دیتے، ایک سیکنڈ میں سب پیدا ہو جاتے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص انداز سے کہ پیدا کیا کہ سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، کہ سب سے پہلے پیدائش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، پھر وخلق منہا زوجہا، پھر انہی سے کیا ہے ان کے جوڑے کو پیدا کیا، مراد حضرت حوا ہیں، یعنی ان کی بیوی، لیکن ان کی پیدائش اس طریقے سے نہیں ہوئی جو آج کل پیدائش ہوتی ہے، خاص طریقے سے پیدائش ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر یہ چونکہ دونوں بن گئے، دو پہلے انسان آدم علیہ السلام، پھر ان کی زوجہ حضرت حوا جی علیہ السلام، پھر وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، مطلب یہ پھر ان کی نسل اس طریقے سے چلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے حقوق و ادائیگی میں، پھر انسانوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپس میں بھی تو ہمارے حقوق ہیں، ہم در حقیقت ایک ہی کنبہ ہیں، ایک ہی فرد کی اولاد ہیں، تو لہذا ہمارے اندر ہمدردی اور خیرخواہی ہونی چاہیے، تو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آگے پھر تقوی کا کیا ہے حکم دوبارہ دیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو دی۔ پھر آگے صفت بیان کی الذی تساءلون بہ، کہ جس کے واسطہ سے سوال کرتے ہو آپس میں، یہ مطلب یہ کہ ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے یار میرا حق ادا کر دے، اللہ کے واسطے میرا حق ادا کر دے، اللہ سے ڈر۔ تو مطلب جب دوسرے سے اپنا حق لینے کے لیے اس کو کہتے ہو اللہ سے ڈرو، تو تمہیں خود بھی تو اس کو کیا ہے اپنانا چاہیے نا، کہ جب تمہارے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں تو تمہیں بھی ڈرنا چاہیے، تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ معنی ہے تساءلون۔ تو آگے لفظ آیا والارحام، والارحام کا عطف جو ہے پیچھے واتقوا اللہ اللہ کے لفظ پر ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرو، اور ارحام سے بچو۔ کیا مراد؟ یعنی ارحام کے توڑنے سے بچو، یہ مراد ہے، یعنی قطع رحمی نہ کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تمہیں ایک کنبہ بنایا ہے، ایک ہی چیز بنائی ہے، تو اس لیے قطع رحمی سے بچو۔
جی تو ان دو چیزوں کا کہ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز سے بھی اجتناب کرو کہ قطع رحمی کرو. جی ان اللہ کان علیکم رقیبہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر مطلع ہے، تمہارے اوپر نگہبان و نگران ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزوں کے اندر کیا انسان کو ترغیب دی جا رہی ہے جی کہ وہ حقوق کو، خصوصاً یہ جو حقوق ہیں رشتہ داروں کے جی اور ارحام، ان کو ادا کرے، اس میں کمی کوتاہی نہ کرے. تو اس صلہ رحمی کے بارے میں چند حدیثیں آپ کو میں سنا دیتا ہوں جی کہ صلہ رحمی کی کتنی فضیلت ہے، اور پھر صلہ رحمی جو نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، اس کی کے لیے کتنی وعیدیں حدیث میں آ چکی ہیں. ایک حدیث یہ پہلی کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں دو فائدے ذکر کیے گئے، ایک تو آخرت کا کہ وہ ثواب تو ہے ہی ہے، اور دنیا کا فائدہ، دنیا کے فائدہ ایک یہ کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی. ٹھیک، تو ظاہر بات ہے تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھے، لوگ چاہتے ہیں ہماری عمر لمبی ہو، تو صلہ رحمی کرنی چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے چاہیے. حدیثیں تو بہت ساری ہیں، میں دو حدیثیں سناتا ہوں صلہ رحمی کی فضیلت کی. تو ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ. یعنی مراد یہ ہے کہ کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے، اور اپنے کسی عزیز قریب رشتہ دار کی مدد کرنا دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی ہے. تو گویا ڈبل ثواب ہو گیا نا. تو یعنی صدقہ کرنے کا ثواب بھی ہو گیا، وہ تو کسی مسکین کو دو، چاہے غریب وہ اپنا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، لیکن اگر غریب رشتہ دار ہے تو دو ثواب ملیں گے، ایک ثواب صدقہ کرنے کا، دوسرا ثواب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا. تو یہ دو حدیثیں ہیں، حدیثیں بہت ساری ہیں صلہ رحمی کے بارے میں، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے. اور کچھ وعیدیں بھی سن لو، دو حدیثیں. ایک حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنۃ قاطع، یعنی جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ بہت بڑی شدید وعید ہے، بہت شدید ترین وعید ہے، انسان کو احتیاط کرنی ضروری ہے ورنہ جنت سے رکاوٹ بن جائے گا قطع رحمی کا معاملہ. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ لا تنزل الرحمت قوم فیہ قاطع رحم علی قوم فیہ قاطع رحم، کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو. تو مقصد ظاہر ہے جی کہ قطع رحمی بہت ہی بری چیز ہے، کہ ایک شخص قطع رحمی کرنے والا ہے تو پوری قوم رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قطع رحمی ہو تو اس کرنے والا ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے اور اس کو صحیح راستے پہ لگانا چاہیے. تو بہرحال اس آیت میں یہ احکام آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.